جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علیہم ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا، رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ فرمایا برائی ہو رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کو روکنے پر قوت تھی، طاقت تھی، ہاتھ سے روکنے کی قوت تھی، زبان سے بولنے کی قوت تھی، یا دل میں برا سمجھنے کی طاقت تھی، لیکن نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ دل میں برا سمجھا۔ فرمایا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو گناہ کر رہا ہے اس کا عمل تو اس کے ساتھ، لیکن آپ نے نبی کے کام کو چھوڑا ہے، فرمایا مرنے سے پہلے ضرور عذاب اترے گا۔ بہت سخت وعید ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری روایت میں جس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ان حذیفہ رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ فرمایا کہ اے لوگو امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ یاد رکھو اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو خطرہ ہے ان یبعث علیکم عذابا من عنده، کہیں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ اتر جائے اور اس کو دفع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، اور اگر چلو عذاب نہیں بھی اترا تو تمہارا حال یہ ہو جائے گا ولا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ رواہ الترمذی۔ آج کل دنیا چلا چلا کر دعائیں کر رہی ہے، لیکن لگتا یہی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ہم نے اس عظیم الشان کام کو چونکہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے نبی والا کام تھا، انبیاء والا کام تھا، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری دعائیں اللہ کے وہاں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ امت اسی لیے صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، وہ ان کام سے لگے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، کسی نے فرمایا، بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، ابو ذر غفاری نے فرمایا اگر تم میری اس گردن پر تلوار رکھ دو اور مجھے یہ امید ہو کہ اس تلوار کے چلنے سے پہلے بھی میں نبی کی ایک بات بول سکتا ہوں تو میں تمہیں پہنچا کر جاؤں گا۔ یہ وہ صحابہ کے جذبات تھے، یہ وہ صحابہ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی باتیں تھی جس کی بنیاد پر وہ دعائیں کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ ہماری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے۔